علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 7 فروری بروز سوموار 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان ہے حسن ظن کے فوائد اور سوء ظن کے نقصانات۔ اس پر پہلے حدیث سماعت فرمائیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک شاہ لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن الظن من حسن العبادتی، کہ اچھا گمان رکھنا، حسن ظن رکھنا یہ بہترین عبادت میں سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اچھی سوچ پر بھی عبادت مل رہی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہو گئی۔ سب سے پہلے آج میں آپ کو علامہ اقبال مرحوم کا شعر سناتا ہوں، کمال کا شعر کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں، غلطیوں سے جدا تو بھی نہیں میں بھی نہیں، سبحان اللہ، غلطیوں سے جدا تو بھی نہیں میں بھی نہیں، سبحان اللہ، دونوں انسان ہیں خدا تو بھی نہیں میں بھی نہیں، سبحان اللہ، تو مجھے اور میں تجھے الزام دیتے ہیں مگر، تو مجھے اور میں تجھے الزام دیتے ہیں مگر، اپنے اندر جھانکتا تو بھی نہیں میں بھی نہیں، سبحان اللہ، غلط فہمیوں نے کر دی دونوں میں دوریاں، غلط فہمیوں نے کر دی دونوں میں دوریاں، ورنہ فطرت کا برا تو بھی نہیں میں بھی نہیں۔ سبحان اللہ، تو یہ علامہ اقبال کا شعر میں نے آپ کو سنا دیا، اور آج کچھ میری طبیعت ٹھیک ہے تو میں نے تھوڑا سا ترنم بھی لگا دیا۔ سبحان اللہ، تسی یہ نہ آکھو بھی ساڈا مولوی سکے تے مل مائی ہے، تھوڑا جہا مینوں بھی دال دلیا آ ہی جاتا ہے۔ اچھا جی، اب سنیے مسئلہ، کسی بات یا خبر کے واقعہ ہونے یا نہ ہونے، سچ ہونے یا جھوٹ ہونے کے بارے میں 3 احتمال ہوتے ہیں۔ بولیے کتنے؟ 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، پہلی صورت تو یہ ہے کہ اس کے جھوٹ ہونے کا دل میں پورا اطمینان ہو کہ یہ خبر پکی بات ہے کہ جھوٹ ہے، یا پکی بات ہے کہ یہ خبر ہے سچ ہے، یہ جو پکی بات ہے نا اس کو یقین کہتے ہیں۔ یقین کہتے ہیں، بولو جی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یقین۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ کسی بات یا خبر کے سچ اور جھوٹ ہونے کے بارے میں برابر مساوی درجے کا دل میں رجحان ہو کہ یار یوں ہوگا یا تو یوں ہوگا، اس کو شک کہتے ہیں۔ اس کو شک کہتے ہیں، بولو تو صحیح نا بھائی، اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ شک کہتے ہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ ایک پہلو کا دل میں غالب گمان ہو اور دوسرے کا بھی تھوڑا تھوڑا احتمال ہو۔ مثلا زیادہ خبر تو یہی ہے کہ بندہ ٹھیک ہے، زیادہ احتمال کیا کہ بندہ ٹھیک ہے، پر دل میں کھٹکا بھی ہو، دھڑکا بھی ہو کہ یار یہ ایسا بھی تو کر سکتا ہے نا، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے اس کے بعد ٹھیک ہی نہ ہو، تو اس خیال اور اس گمان کو ظن کہتے ہیں۔ بولو جی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور اس کے مقابلے میں معمولی درجے کا خیال اور وہم ہو، خیال و گمان ہو، اس کو وہم کہتے ہیں۔ تو یہ میں نے 3 اور چوتھی بات وہم بتا دی گئی۔ ظاہر ہے کہ یہ جو ظن ہے، سوچ ہے، انڈیویجولی سوچ کی بات کر رہا ہوں، اسپیسیفک سوچ، خاص سوچ، یہ کبھی صحیح بھی ہو سکتی ہے اور بولو کبھی غلط بھی ہو سکتا غلط بھی ہو سکتی ہے۔
تو اب انسان کے اندر کی کیفیات مختلف ہے. بعض بندہ تو ہر کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے کیونکہ اس کے اندر میں یقین ہے، اور بعض اتنے یقینی ہوتے ہیں کہ شک کی بات پر بھی شک نہیں کرتے. بہرحال بغیر دلیل کے، بغیر وجہ کے، بغیر سبب کے کسی پر بدگمانی کرنا جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن الظن من حسن العبادت، اچھی سوچ رکھنا یہ اچھی عبادت ہے. سبحان اللہ. بولو یہ اچھی. اب آپ کہیں گے صاحب عبادت کیسے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ گمان رکھیں کہ اللہ کی مخلوق میں نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ ہستی ابو بکر صدیق ہے، تو اس گمان پر ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ بھائی بولو نا. آپ گمان رکھیں کہ قرآن لا ریب کتاب ہے، جس طرح نازل ہوا تھا اسی طرح آج بھی ہمارے پاس محفوظ ہے، ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ آپ کہیں حضرت عمر بہت اعلیٰ انسان ہے، حضرت ابو بکر کے بعد سب سے اعلیٰ ہستی ہے، ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ حضرت عثمان اس کے بعد سب سے اعلیٰ ہے، حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد سب سے اعلیٰ ہے، ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ تو بات گمان تو بھائی حسن عبادت ہے، اچھا گمان اچھی عبادت ہے، اللہ ہمیں یہ عطا فرمائے. اب دوسری طرف آ جائیے، برا گمان، بد گمانی. اقبال کا ایک شعر اور بھی ہے، وہ کہتا ہے سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، تہذیب سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی کی زندگی. بے یقین بندہ تو غلام سے بھی گرا ہوا ہے جی، وہ تو بہت گرا ہوا آدمی ہے، اس کا کسی سے گزارا ہو سکتا؟ وہ ہر بات میں شک کے کیڑے نکال دے گا. سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو اکثر گمانوں سے بچو، ان بعض الظن اسم، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. بولیے بعض بدگمانی گناہ ہوتی ہے. اچھا جی، زن کی 4 قسمیں ہیں. بولیے جی جن کی 4 قسم. کتنی قسمیں ہیں میرے بھائی؟ نمبر 1 حرام اور گناہ. بولیے حرام اور گناہ. نمبر 2 مامور بھی اور واجب، میں آگے ان کی شرح کروں گا. نمبر 3 مستحب اور مندوب گمان، اور نمبر 4 مباح اور جائز. پہلا ہے ظن حرام. تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی کرنا حرام ہے. بولیے جی اللہ کے ساتھ کسی قسم کی بدگمانی. بڑے بڑے ہیں جی معاشرے میں لوگ جو اللہ سے بھی بدگمانی کرنے سے بعد نہیں، مثلا وہ مجھے ہی عذاب دے گا، وہ دیکھو جی فلاں کو اتنی دولت دے رکھی ہے، مجھے ہی غریب رکھا ہے، میرے ہی بچوں کو ایسا کیا ہے. تو بھائی یہ حرام ہے. لیکن حسن ظن کا یہ بھی مطلب نہیں، یہ بھی مطلب نہیں. ہاں یاد رکھو اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا فرض ہے، اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا فرض ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ کرو بھی نہ نماز پڑھو نہ کچھ. اور جیسے ہمارے سارے جاہل کہ اللہ بچکے سی، وہ تو ساڑی بولی ہے نا جاگلیاں دی، اللہ بچکے سی، وہ دی رحمت بڑی وسیع ہے جی، سوڑا نبی چھڑا لے گا اور کچھ نہیں تو آدھے ساڑا پیر چھڑا لے گا. کچھ کرے گا تو پیر چھڑائے گا نا، نہیں سمجھے ہو بھائی. آپ اور میں کسی غلطی میں پکڑے جائیں تو پیر صاحب چھڑا لیں گے، پر ہم ہو ہی چور، کون سا جائے گا؟ ہم ہو ہی زانی، شرابی، قاتل، معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم، تو کون برے کے پیچھے آئے گا؟ لہذا کچھ کر کے کہو کہ اب اللہ قبول فرمائے گا. نماز پڑھو، روزے رکھو، داڑیاں رکھو، اچھے کام کرو، گناہ ہو جائے تو توبہ کرو، پھر امید رکھو کہ انشاءاللہ اللہ معاف فرما دے گا، سبحان اللہ، اللہ بخش دے گا. پر یہ نادان مسجد میں آتا ہی نہیں اور کہتا ہے جی اللہ بخش دے گا. تو ان بعد الظن اسم، بعض گمان گناہ ہے. حدیث سنیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. آپ نے فرمایا بہت سارے برے گمانوں سے بچا کرو کیونکہ اکثر برے گمان جھوٹ ہوتے ہیں. اکثر کیا ہوتے ہیں جی؟ جھوٹ ہوتے ہیں. جھوٹ ہوتے ہیں. ایک حدیث اور سنیں، ان انس رضی اللہ تعالی عنہ، پورا پڑھا کرے نا رضی اللہ تعالی.
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا انس پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احترسوا من الناس بسوء الظن، فرمایا کہ لوگوں کے بارے میں بدگمانی سے پرہیز کرو. بولو کیا کرو جی؟ پرہیز کرو. اگر پرہیز نہیں کرو گے تو اس میں بڑا فساد ہے. بولو اس میں بڑا ساتھ ہے. دو عالم گزرے ہیں ایک ہی نام کے، ان کا نام ہے محمد بن جریر بن یزید تبری. یہ بہت بڑے عالم ہیں، مفسر ہیں، محدث ہیں، محمد بن جریر بن یزید تبری. اور اسی نام کا ایک ایرانی شیعہ عالم بھی تھا، وہ شیعہ تھا، یہ مسلمان تھے. تو بدگمانی ہو گئی، لوگوں نے ان کا نام سننا تو کہنا یہ تو ہے ہی شیعہ، یہ تو، حالانکہ یہ شیعہ بس اس سے نام ملتا جلتا تھا. وہ شیعوں کا بڑا عالم تھا اور یہ اہل سنت کا بڑا عالم تھا. تو جب ان کی وفات ہوئی بغداد میں تو اس وقت کے حملی علماء نے آپ کو عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہی نہیں ہونے دیا، شیعہ سمجھ کر. انہوں نے کہا لے جاؤ، چنانچہ مجبوراً ان کو اپنے گھر کے مکان کے صحن میں دفن کرنا پڑا. تو بدگمانی اتنی بری چیز ہے، حالانکہ یہ تو پکے سنی تھے، مسلمان تھے، صحابہ اور اہل بیت کو ماننے والے تھے، یہ شیعہ نہیں تھے، پر بدگمانی پڑ گئی. آپ کو غوث پاک کا ایک قول سناؤں اگر سبحان اللہ کہ سبحان اللہ، مزہ آ جائے گا. ہائے ہائے ہائے. پیرانے پیر محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ حسن ظن کا معاملہ رکھو مگر اپنے نفس کے ساتھ بدگمانی رکھو. اوئے ہوئے نہیں سمجھے. لوگوں کے ساتھ یاد کر لو بھائی، بچوں کو بتانا جا کر، لوگوں کے ساتھ حسن ظن کا معاملہ رکھو اور اپنے نفس کے ساتھ بدگمانی رکھو، کیونکہ نفس کے بارے میں قرآن میں آیا ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ یہ نفس تو برائی پر ہی ابھارتا ہے. تو بدگمانی کرنی ہے تو اپنے نفس کے ساتھ کرو، کسی مسلمان کے ساتھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے اور اللہ کے خلاف سوء ظن رکھنا حرام ہے اور حسن ظن رکھنا واجب ہے. اچھا جی، بلا کسی مضبوط دلیل کے کسی مومن کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ بدگمانی کرنا حرام ہے. اور ظن واجب یہ ہے کہ احکام ایسے ہیں کہ ان کی کسی جانب پر عمل کرنا شرعاً ضروری ہے، لیکن قرآن و حدیث میں اس کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے. میں ظن واجب بتا رہا ہوں، آسان کرتا ہوں. آپ کے پاس کوئی مقدمہ آ گیا، دونوں داڑھی والے ہیں، کیوں جی؟ دونوں نیک ہیں. اب قرآن تو کہتا ہے اچھے کا ساتھ دو، پر یہاں پتہ لگ رہا تو جب تک کوئی واضح ثبوت نہ آ جائے، واضح دلیل نہ آ جائے، اس وقت تک دونوں کے ساتھ اچھا ظن رکھنا واجب ہے. سبحان اللہ. بولیے، دونوں کے بارے میں اچھا ظن رکھنا واجب ہے. اور مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھنے لگے ہیں ایسی جگہ پہ جہاں کوئی قبلہ بتانے والا تو وہاں آپ نے ایک طرف تو گمان کرنا ہی کرنا ہے نا، تو وہاں اپنے ظن غالب پر عمل کرنا یہ معمور بھی ہے اور واجب ہے. اور ظن مباح اور جائز یہ ہے کہ مثلا نماز کی رکعتوں کے بارے میں شک ہو گیا کہ 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، ٹھیک ہے جی، 4 پڑھی ہیں یا 2 پڑھی ہیں، کیا ہو گیا؟ شک پڑ گیا. تو اب جدھر آپ کا ظن غالب آ رہا ہے اس پر عمل کر لو. سبحان اللہ. بولو اس پر اگر دل ٹک گیا کہ نہیں یار 4 ہی ہیں تو ٹھیک ہے، 4تھی سمجھو. اگر دل ٹک گیا کہ نہیں بھائی غالب گمان یہ ہے، اس کو کہتے ہیں ظن مباح اور جائز. آپ جس پر بھی عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. اور اللہ وہ نماز قبول فرما لے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا، البتہ اگر ظن غالب کو چھوڑ کر امر یقینی پر عمل کرے، یعنی 3 رکعت قرار دے کر 4تھی پڑھ لے تو یہ بھی جائز ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ظن مستحب اور مندوب کیا ہے. وہ یہ ہے کہ کسی بھی فاسد غرض کے ہر گلمہ گو کے ساتھ اس نے ظن رکھے.
جتنے بھی مسلمان ہیں بولیے ان کے ساتھ کیا رکھے؟ بولو تو صحیح بھائی، تھوڑی سی مشکل بات ہے، میں آسان کرتا ہوں. ان من الحزم سوء الظن، یعنی احتیاط کی بات یہ ہے کہ ہر بدگمانی سے بچ کے رہو. ظن المومنین خیرا، کہ مومن کے ساتھ اچھا گمان رکھنا یہ خیر ہے. بولیے یہ، اور کسی کے اچھا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کی اچھائیاں برائیوں سے زیادہ ہوں. ہم کیا کہتے ہیں؟ برائی ہو ہی نہ. بولو برائی ہو ہی نہ. ایسا نہیں ہوگا بھائی کہ کسی میں ہو ہی نہ، وہ تو فرشتے ہی ہیں، انسان ایسا ہو سکتا، مگر جس کی اچھائیاں غالب ہیں برائیاں کم ہیں اس کو بھی اچھا کہہ دو. سبحان اللہ. بولو اس کو بھی اچھا. کہہ دو. اب میں یقین رکھوں کہ آپ جاگ رہے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. کیوں جی؟ انشاءاللہ. تسی اگے آ جاؤ، تھوڑا گل بڑی سمجھنے والی ہے، مزہ آئے گا. تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ سارے پڑھو رحمت اللہ علیہ. ہائے ہائے ہائے. ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت ایک فتویٰ لینا ہے کسی شخص کے بارے میں، آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو بن دیکھے گواہی دیتا ہے؟ بن دیکھے. نمبر 2، یہود و نصارہ عیسائیوں اور یہودیوں کی تصدیق کرتا ہے. نمبر 3، اللہ کی رحمت سے بھاگتا ہے. نمبر 4، مردار کھاتا ہے. نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی طرف بلایا ہے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا، اور جس سے اللہ نے ڈرایا ہے اسے نہیں ڈرتا. نمبر 6، وہ فتنے سے محبت رکھتا ہے. بتائیے ایسے شخص کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ حضرت نے فرمایا وہ مومن ہے. کون ہے؟ سبحان اللہ. حضرت نے کیا فرمایا؟ مومن ہے. دیکھ لو اتنی برائیاں آ گئی ہیں بھائی. ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کافر سے نیچے نہ کہتا، کیونکہ آج کل تو مولویوں کو کافر بنانے کی فکر ہے، مسلمان بنانے کی فکر ہے. وہ نکالنے والے ہیں، ڈالنے والے نہیں ہیں. وہ کہنے لگا حضرت اتنی باتیں ہونے کے باوجود بھی وہ مومن ہے؟ فرمایا بھائی دیکھ، تو نے پہلی بات یہ کہی کہ وہ بن دیکھے گواہی دیتا ہے، تو سن لو اس نے اللہ کو دیکھا، اس نے فرشتوں کو دیکھا، اس نے جنت اور جہنم کو دیکھا نہیں، مگر بن دیکھے گواہی دیتا ہے. سبحان اللہ. اونچی کہو نا سبحان اللہ. تو نے کہا کہ وہ یہودیوں اور عیسائیوں کی تصدیق کرتا ہے، تو کرتا ہے، کرنا چاہیے. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، کہ یہودی کہتے ہیں عیسائی کسی چیز پر عمل نہیں ہے. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور یہودی کیا کہتے ہیں اور عیسائی کیا کہتے ہیں کہ یہودی کسی کام کے، اور ہم اس بات میں دونوں کی تصدیق کرتے ہیں. ہم بولو اس بات میں دونوں کی، لہذا وہ یہودیوں کی تصدیق کرتا ہے، یہ بھی مومن ہونے کی دلیل ہے. تو نے یہ کہا کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور بھاگتا ہے، تو وہ بارش سے دور بھاگتا ہے. بولو بارش سے، کہ اچانک بارش برسی اس نے کہا کپڑے گیلے ہو جائیں گے، بھاگا، تو یہ اللہ کی رحمت سے بھاگا تو ہے مگر اس میں کوئی برائی. اور تو نے یہ کہا کہ وہ مردار کھاتا ہے، تو مردار کا معاملہ سن لے. ایک مردار ہے جو اللہ کے نبی نے پوری امت کے لیے حلال قرار دیا ہے، اور وہ مچھلی ہے. سبحان اللہ. تھوڑی آئی نہیں. بولو بھائی وہ کیا ہے؟ مچھلی ہے جی. اور فرمایا کہ دوسرا تو نے یہ کہا کہ اللہ جس کی طرف بلاتا ہے وہ اس کی پرواہ، اللہ نے بلایا ہے واللہ یدعو الی دار السلام. امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے، مگر یہ مومن جنت کی پرواہ بعد میں کرتا ہے، رب کی پرواہ پہلے کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ جنت کی حوروں اور کھانے اور غلمان کی لالچ میں عبادت نہیں کر رہا، یہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ کی محبت میں، عشق میں. اور اللہ جس سے ڈراتا ہے وہ نہیں ڈرتا، تو وہ جہنم ہے، وہ جہنم سے نہیں ڈرتا، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے. سبحان اللہ. بولو جی اللہ کی. اور تم نے آخری بات یہ کہی کہ وہ فتنے سے محبت کرتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے کہ اللہ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے اور تمہارا مال بھی، مگر ہم مال سے بھی محبت کرتے ہیں اور اولاد سے بھی محبت کرتے ہیں. لہذا بھائی یہ اس کے مومن ہونے کی نشانی ہے. دیکھ لو. اور آج کے مولویوں کا حال بھی دیکھ لو.
نیک شاعر کہتا ہے نیک نے تو نیک جانا، بد نے بد جانا مجھے. سن رہے ہو؟ نیک نے تو نیک جانا، بد نے بد جانا مجھے، ہر کسی نے اپنے پیمانے سے پہچانا مجھے. میں کہ ہر کسی کو اپنا ہی پیمانا ہے، انہیں وہ نال ہی ہے، وگرنہ مینو کسی نے ویکھن دی کوشش ہے. اصل میں حسن تو دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتا ہے، اور اچھائی ہمارے دماغ میں اور زبان میں ہونی چاہیے. اب آپ کو ایک قیمتی بات بتاؤں تو اس سے پہلے آپ ہلکی سی سبحان اللہ کہیں. سبحان اللہ. علماء کہتے ہیں کہ بدگمانی سے بچنا کیسے ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہر بڑے کے ساتھ اچھا گمان رکھو، اپنے سے بڑی عمر والے کے ساتھ. کیوں کہ یہ مجھ سے پہلے ایمان لایا ہے، سبحان اللہ. اور اس کی عمر زیادہ ہے تو عمل بھی زیادہ. یہ اچھا گمان رکھو. اور ہر چھوٹے کے ساتھ بھی اچھا گمان رکھو. کیوں کہ اس کی عمر تھوڑی ہے تو گناہ بھی تھوڑے ہیں. ہائے ہائے نہیں سمجھے، اس کی عمر تھوڑی ہے تو گناہ بھی تھوڑے ہیں. تو بڑے سے بھی اچھا گمان رکھو، اور بولیے چھوٹے سے بھی اچھا گمان رکھو. اور یہ بھی یاد رکھو کہ ہماری پکڑ شک پر تو ہوگی، یقین پر پکڑ نہیں ہوگی. بولو یقین پر پکڑ ہے. اور ویسے بھی ہمیں کسی کی برائی پر نظر نہیں رکھنی چاہیے، خاص کر جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی کوئی غلطی سامنے آ جائے تو فوراً پکڑ نہ کرو، چھوڑ دو، نیکی گمان رکھو. کیونکہ صوفیاء کا قول ہے کہ ذلات المقربین رفعت لمقامہم، کہ جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں نا ان کے گناہ بھی اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. ان کے گناہ بھی ان کو اللہ کے، کیونکہ وہ گناہ کے بعد توبہ ایسی کرتے ہیں کہ اللہ اس سے بھی بڑا انعام عطا فرما دیتا ہے سبحان اللہ. اور قرب عطا کرتا ہے. سیدنا امیر معاویہ، سارے پڑھیے ذرا اونچی آواز سے، رضی اللہ تعالی عنہ. یہ تہجد کو نہ اٹھے، سوئے رہے، جب اٹھے تو بہت روئے، بڑا ہی روئے کہ ہائے میری تہجد رہ گئی. اور دوسرے دن سو رہے تھے تو کسی نے آ کے جگایا، وہ بڈھا قسم کا تھا. کہا جی شکریہ آپ نے بڑی نیکی. اس نے کہا بھی اٹھ کے تہجد پڑھ لو. کہا جی بڑی مہربانی آپ نے بڑی نیکی کی. اس نے کہا نیکی ویکی نہیں کی، میں تو شیطان ہوں، میں تو شیطان ہوں، میں نے کوئی نیکی نہیں کی. انہوں نے کہا لائن تیرا تو سلانے کا کام ہے، اٹھانے کا ہے ہی نہیں. کہنے لگا کل میں نے ہی سلایا تھا، پر آپ جو اٹھ کر روئے تو 1000 سال کی تہجد پر بھی اتنا ثواب نہیں ملنا تھا جتنا اللہ نے آپ کو رونے پر ثواب عطا فرما دیا. سبحان اللہ. لہٰذا مہربانی آج میں نے ہی اٹھا دیا، بھی اٹھ کے تہجد والا ثواب لے لے، رون والا ثواب. تو لہٰذا کسی نیک آدمی سے اگر کوئی خطا ہو بھی جائے تو گمان رکھا کرے کہ انشاءاللہ وہ توبہ کر کے اللہ کے اور قریب ہو جائے گا. سبحان اللہ. آخری بات، کسی نے کسی اللہ والے سے پوچھا کہ حضرت جب کسی کے بارے میں برا گمان دل میں آ جائے تو میں کیا کروں؟ بولیے میں بھائی سوچیں، آپ بھی سوچ لیں، گھروں میں یہ سنیں گی میری مائیں بہنیں بیٹیاں، وہ بھی سن لیں ریکارڈنگ. جب کسی کے بارے میں دل میں گمان آئے تو اللہ والے نے فرمایا بھائی پہلی بات تو یہ سوچ کہ اللہ نے برے گمان سے منع کیا ہے، لہذا یہ تو گناہ ہو گیا، اور گناہ پر ڈر ہے کہ کہیں اللہ مجھے عذاب نہ دے دے تو میں عذاب کیسے برداشت کروں گا. لہذا سوچ کر اپنے دل کو پاک صاف کر لو، اور جس پر برا گمان گیا ہے اس کے بارے میں دعا کرو، سبحان اللہ. اس کے بارے میں خیر کی کہ یا اللہ اس کو دونوں جہان کی نعمتیں عطا فرما دے. فرمایا دن رات میں کم از کم 1 مرتبہ ایسا کر، پھر بھی اگر اثر نہ ہو تو دوسرے دن کر، اور تیسرے دن بھی. پھر بھی اگر تو دیکھے کہ اثر نہیں ہو رہا تو پھر اس شخص سے ملاقات کر جس کے بارے میں تیرے دل میں بدگمانی ہے، اور اسے کہے بھائی تیرے بارے میں مجھے بدگمانی ہو گئی ہے، لہذا مجھے معاف کر دے اور میرے حق میں اس مرض ہونے کی دعا کر دے، مرض کے دور ہونے کی دعا کر دے. کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ دل صاف فرما دے گا. سبحان اللہ. بولو جی اللہ دل. تو بھائی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حسن ظن کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور سوء ظن سے اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.